اب دیکھو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ عرفات میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. ایک صاحب مجھ پہ طنز کرنے لگے, حنفیہ وہاں 2 اکٹھی کیوں نہیں پڑھتے حج کے موقع پہ؟ ظہر اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں اور عصر اپنے ٹائم پہ. وہاں عرفات میں ایک بنوری ٹاؤن کے عالم نے اعلان کیا کہ جو حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ نمازیں اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھیں. وہ نمازیں کیا پڑھیں؟ اب وہ صاحب بگڑ گئے کہ حنفی شافعی کیا ہوتا ہے. نبی نے کیا کیا ہے بھائی؟ نبی نے جو عمل کیا ہے نا اس کو ایکسپلین کرنے میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے. نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں, مسجد نمرہ میں پڑھی ہیں. تو امام حنیفہ کہتے ہیں چونکہ یہ خلاف قیاس ہے, یہ عام معمول سے ہٹ کر ہے, تو انہی کیفیات کے ساتھ تو آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں جن کیفیات کے ساتھ نبی نے پڑھی ہیں. تو اگر آپ نمرہ میں پڑھ رہے ہیں, جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں گے, ادروائز جب اخپل طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے. تو یہاں حدیث کی مخالفت مقصد نہیں ہے, حدیث کو فالو کرنا ہے, کہ فالو کرنا ہے تو پراپر طریقے سے فالو کرو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جماعت چھوڑ دی آپ نے, وہ آپ نے اپنے طریقے سے پڑھ لی اور 2 نمازیں اکٹھی نبی کے طریقے سے لے رہے ہو. تو آدھا نہیں, آپ نے حدیث کو فالو کرنا ہے تو کیسے کرنا پڑے گا؟ پورا فالو کرنا پڑے گا. جبکہ دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, جب نبی نے 2 نمازیں حج میں اکٹھی پڑھ لی ہیں تو اگرچہ نمرہ میں پڑھی ہیں, جماعت میں پڑھی ہیں, لیکن آپ اپنے طریقے سے بھی پڑھیں گے تو بھی اکٹھی پڑھ سکتے ہیں. اب نہ اس مسئلے میں دلیل دوسرے ائمہ کے پاس ہے, نہ امام ابو حنیفہ کے پاس ہے, دونوں کا اجتہاد ہے. تو اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے. اگر ابو حنیفہ یہ کہتے کہ مسجد نمرہ میں جماعت سے بھی آپ کو اکٹھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, پھر یہ مسئلہ کس کے خلاف ہو جاتا؟ حدیث کے خلاف ہو جاتا.